السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے کرم سے پھر ایک مرتبہ ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ وہ ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے بھی وہی مالک ہیں، موت اور حیات کے وہ مالک ہیں۔ اگر وہ چاہتے تو ہم کو رمضان سے پہلے بھی موت دے سکتے تھے۔ زندگی جو عطا ہوئی اس کی طرف سے عطا ہوئی ہے، تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر سے عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا مجھے بھی شکر ادا کرنا ہے اور آپ کو بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اس وقت کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو اللہ کے دربار میں شکر ادا کرنا ہے۔ حضرات اولیاء، حضرات صوفیہ، حضرات عشاق لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں، رمضان المبارک کا ایک لمحہ غیر رمضان کے ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ ایک لمحے کا مقابلہ صدیوں سے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود انہوں نے فرمایا کہ رمضان المبارک کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ غیر رمضان کے ہزاروں سالوں سے بہتر ہے۔ تو ذرا سوچ کر دیکھیں کہ آخر وہ رمضان المبارک ہے کیا چیز۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مجھے اور آپ کو ایسی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد بے حد شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہماری زندگیوں سے شکر ختم ہو گیا، اسی لیے ہم کو عبادتوں کی لذت بھی نہیں مل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، ہمیشہ شکر کرتے رہو، شکر سے مجھے بری خوشی ہوتی ہے، اور میں اپنے بندوں کے نعمتوں کو شکر کے بدلے میں زیادہ کرتا ہوں اور اس کے نعمتوں میں اضافہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم زیادہ دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ہمارا شکر ادا نہیں کرو گے تو ہمارا تو کچھ بگڑے گا نہیں، لیکن ہمارے عذاب کے تم گرفتار ہو جاؤ گے۔
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ بندوں کے شکر کے محتاج ہیں؟ اللہ تو کسی بھی چیز کے محتاج نہیں ہے. ساری دنیا اور دنیا کی ہر چیز اللہ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے. وہ ایسے بے نیاز ہیں جس کی مثال نہیں ہے. پھر اپنے بندوں کو شکر کا حکم کیوں دیتے ہیں؟ ایک مثال سے سنیں آپ. جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ اپنے بندوں کو بھی بنانا چاہتے ہیں. ایک مثال کے طور پر ایک باپ اپنے بچے کو ایک بسکٹ کی پاکٹ دلایا. بچے کے ہاتھ میں پوری بسکٹ کی پاکٹ ہے. پھر باپ خود اس بچے سے ایک بسکٹ مانگتا ہے. تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باپ بچے کا محتاج ہے. دلانے والا تو اللہ ہے، دلانے والے تو باپ تھے. پوری پاکٹ باپ نے بچے کو دلایا ہے. اب پھر باپ بچے کے پاس سے ایک بسکٹ کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ تاکہ بچے کے اندر دینے کی عادت پڑے. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ دیا تو اللہ ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے شکر اس لیے چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر شکر کی عادت پڑے. شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، وقت اور ضرورت اور موقع اور محل کے مناسبت سے بار بار ان باتوں کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ایک ہی قسم کی آیتوں کو کئی جگہوں پر لے کر آتا ہے، کیونکہ اس قسم کی بات اس جگہ پر ضرورت پڑتی ہے. دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے. اللہ کو دو بھی بہت زیادہ پسند ہے. شکر بھی اللہ کو پسند ہے اور صبر بھی اللہ کو پسند ہے. صبر کرنا بھی عبادت ہے اور شکر کرنا بھی عبادت ہے. صبر کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں اور شکر کا بدلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. اور آج مسلمانوں کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں. صبر کرنے کا بھی مادہ نہیں ہے اور شکر کرنے کی بھی عادت نہیں ہے. ہمیشہ اپنی زبانوں میں شکایت ہی شکایت. کبھی صحت کی شکایت، کبھی دولت کی شکایت، کبھی عافیت کی شکایت، کبھی سکون کی شکایت، کبھی تجارت کی شکایت، اور بھی بہت ساری چیزوں کو سامنے رکھیں کہ شکایت ہی شکایت ہماری زبان میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ بندہ اپنی مصیبتوں کو ہمارے دربار میں پیش کرے، کیونکہ ساری کائنات میں میرے علاوہ اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والا کوئی اور نہیں ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی مصیبتوں کو صرف اور صرف ہمارے دربار میں پیش کرے. جب بندہ ڈائریکٹ ہماری طرف رجوع ہوتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مکمل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. حیدرآباد کے اندر ایک بہت بڑے ولی کامل ہیں. ابھی حضرت کی صدارت میں کرنول میں پروگرام ہوا. حضرت ایک بڑی اچھی مثال دیے، غور سے سنے میرے دوستو. کتنی پیاری مثال کتنے بڑے اللہ والے دیتے ہیں. ایک باپ ہے اور اس باپ کا ایک اکلوتا بیٹا ہے. اکلوتا کسے بیٹ کہتے ہیں؟ جس کے آگے اور پیچھے کوئی بیٹا نہ ہو اسے کہتے ہیں اکلوتا. اور ایسے بچوں سے ماں باپ کا پیار زیادہ ہوتا ہے بنسبت 4-5 بچے رہنے کے. ایک بچے سے جو محبت ہوتی ہے اتنی محبت 4-5 بچوں کے معاملے میں نہیں ہوتی. ایک باپ کا صرف ایک اکلوتا بیٹا تھا اور باپ بہت چاہتا ہے اس بیٹے کو، انتہا درجے پر اپنی محبت کا اظہار اپنے بچے سے کرتا ہے. اچانک اس بیٹے سے کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے باپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور باپ اسے اپنے گھر اور دکان سے باہر کر دیتا ہے. مثال ہے، ورنہ آج کے زمانے میں اولاد اگر غلطی کرتے ہیں ساری دنیا کو تو غصہ آتا ہے لیکن ماں باپ کو غصہ نہیں آتا. بچے اگر غلطی کرتے ہیں پڑوسیوں کو غصہ آتا ہے، باہر والوں کو غصہ آتا ہے،
ماں باپ کو غصہ نہیں آتا، اسی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں بچے بگڑتے جا رہے ہیں۔ بچوں کی غلطی کو غلطی مانو، بچوں کی اصلاح ہوگی۔ بچوں کی اچھائیوں کی تعریف کرو، بچے نیک بنیں گے۔ ہمارے بچے اگر کوئی غلطی کرتے ہیں تو کسی قسم کا عار، کسی قسم کی شرمندگی ماں باپ کو نہیں ہوتی۔ قریب میں ایک مسئلہ تھا میرے پاس، ذرا سون بڑھائیے، ایک مسئلہ تھا میرے پاس۔ ایک بہت بڑے باپ کا بیٹا دوسری شادی کر لیا، پہلی بھی نکاح شادی ہے، دوسری بھی شادی کر لیا، وہ بھی دوسری شادی کا کوئی مضبوط پروف نہیں ہے۔ آج کل نکاح پڑھانے والے بھی رستے میں بیاگانے لے کر پھر رہی، ڈپلیکیٹ نکاح پڑھانے والے۔ اچانک 2-3 آدمیوں کو پکڑ لیتی، اسے 1000 روپے دے آتی، ان کے دفتر میں بٹھا کو نکاح پڑھا کر۔ ایسا کوئی مضبوط نکاح اور پروف نہیں ہے۔ فیصلہ میرے پاس تھا تو بیٹھ کر بات چیت ہو رہی ہے، پروف مضبوط نہیں ہے، زیرکس میں کچھ اپنے طرف سے بھی پیپر میں لکھا پڑی ہو کر ہے کیا کی کدھر کی نکاح خود وہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس کے نکاح کو نکاح نہیں مان سکتے ہیں۔ تو بابا کے پاس جب بیٹے کی شکایت گئی، مسئلہ میرے سامنے آیا، بیٹھے تھے تو بابا بول رہا ہے کہ حضرت کیا کرے، حضرت انہیں اتنی بڑی غلطی۔ بابا اپنے بیٹے کے بارے میں بول رہا ہے کیا کرے حضرت اتنی بڑی غلطی انہیں، اسے تمہیں فیصلے بھی بٹھا رہی، یہ بھی کر رہے ہیں۔ اپنی اولاد کی غلطی کو غلطی تصور کرو، اپنے بچوں کی اصلاح اسی میں ہے۔ ماں باپ اگر اپنے بچوں کی غلطی کو غلطی نہیں مانتے تو بچے غلطی کر کے ماں باپ کے دامن میں آ کر چھپیں گے اور ان کو غلطی کرنے کی عادت پڑ جائے گی۔ بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ کو غصہ آنا چاہیے، تو باپ کو غصہ آیا، باپ نے اپنے دکان اور اپنے مکان سے بچے کو ایک دم خارج کر دیا۔ اب گھر کی بیوی جو تھی اپنے بچے کی سفارش کرتی ہے کہ کام کرو بیٹے کو معاف کر دو، بابا ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے۔ رشتہ دار سفارش کر رہے ہیں کہ بچے کو معاف کر دو، باپ کو ذرا بھی احساس نہیں۔ دوست احباب بھی آ کر کہہ رہے ہیں کہ حاجی صاحب اپنے بچے کو معاف کر دیجئے، باپ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جب پورا محلہ باپ کے ساتھ بچے کی سفارش لے کر آتا ہے تو باپ ایک جملہ کہتا ہے، ایک طرف اس کی ماں سفارش کر رہی ہے، دوسری طرف اس کے رشتہ دار سفارش کر رہے ہیں، تیسری طرف اس کے نانا نانی دادا دادی سب سفارش کر رہے ہیں، چوتھی طرف اس کے دوست احباب سفارش کر رہے ہیں، پانچویں طرف پورا محلہ اس کی سفارش کر رہا ہے، لیکن وہ کم بخت بیٹا اب تک میرے پاس آ کر ایک مرتبہ بھی معافی نہیں چاہا۔ تم تمام لوگوں کی سفارش اپنی جگہ پر، اگر وہ میرا بیٹا میرے پاس آ کر ایک مرتبہ معافی چاہ لیتا تو تمہاری سفارش سے زیادہ میں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، اگر بندے سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہ ڈائریکٹ میری طرف رجوع ہو، دوسروں کی طرف جانے کے بجائے ڈائریکٹ میری طرف جب میرا بندہ رجوع ہوتا ہے تو میں اس کی طرف پورا متوجہ ہو جاتا ہوں۔ اپنے طرف سے کبھی شکایت نہیں، مصیبتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا، راحتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ حضرات انبیاء کی عادت رہی، حضرات صحابہ کی عادت رہی، حضرات اولیاء کی عادت رہی کہ وہ اپنی مصیبتوں کی شکایت کبھی نہیں کرتے۔ میں نے واقعہ ایک مرتبہ پیش بھی کیا تھا کہ حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہ ایک عورت ایک مرتبہ بازار کو جاتی ہے تو ایک نوجوان کے سر میں پٹی بنی ہوئی ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو پوچھا، تو اپنے سر میں پٹی کیوں باندھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ نے بازار والوں سے کہا کہ اسے خوب مارو، اتنا مارو کہ اس کے سر کا درد چلا جائے۔ نوجوان پریشان ہوا اور بھاگ گیا۔ بازار والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ وہ سر میں پٹی لگایا اور آپ اسے مارنے کا حکم دے رہے ہیں؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پوری زندگی اللہ سکون میں رکھا، کبھی اس کا شکر ادا نہیں کیا، چند گھنٹے سر کا درد آیا تو پورا محلہ اعلان کر رہا ہے۔ سر کا درد آیا تو اللہ کے پاس، پیٹ کا درد آیا تو اللہ کے پاس، کہ شکایت کبھی کسی کے پاس نہیں کرنا۔ ایک مرتبہ صبح سویرے فجر کی نماز سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آ
کر اللہ کا سلام سناتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، آپ ابو بکر کو میں اللہ کا سلام سنا دیجئے اور یہ پیغام دے دیجئے کہ آج کے بعد ابو بکر کو کبھی درد نہیں آئے گا۔ حضرت ابو بکر کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ کتنا قریب کا تھا ساری دنیا جانتی ہے۔ اس سے زیادہ قریب ترین صحابی کوئی نہیں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سفر میں، حضر میں، مکے میں، مدینے میں، خوشی میں، غم میں، سکون میں، راحت میں، ہر وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ لیکن آج صبح آ کر حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام سنا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، ابو بکر کو اللہ کا سلام بھی سنائیے اور اللہ کے طرف سے یہ پیغام دیجئے کہ آج کے بعد کبھی ان کو درد نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ ابو بکر کو وہ کون سی تکلیف جو مجھے نہیں معلوم اور اللہ تعالیٰ بول کر بھیج رہا ہے۔ ابو بکر فجر کی نماز کو آئے، اللہ کا سلام تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اللہ کا سلام سناتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ابو بکر، جبرائیل آ کر اللہ کا یہ پیغام دے کر گئے، آج کے بعد کبھی آپ کو دانت کا درد نہیں آئے گا۔ تو حضرت جبرائیل کی اس پیغام کو سنانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے، اللہ کا شکر ادا کیے۔ حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر، وہ کون سا درد ہے جو آج ختم ہوا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ نہ پوچھتے تو خدا کی قسم یہ بات میں آپ کو بھی نہ بتاتا۔ 7 سال سے مجھے دانت کا درد ہے، ایک دن سے نہیں، 2 دن سے نہیں، 7 سال سے دانت کا درد ہے مجھے۔ حضرت ابو بکر کو حضور نے پوچھا کہ اے ابو بکر، 7 سال سے آپ کو دانت کا درد ہے، کیا آپ نے دوا کیا؟ ہاں یا رسول اللہ، دوا کیا لیکن شفا نہیں ملی۔ ہر دوا کے اندر شفا کا ہونا ضروری نہیں ہے، دوا تو ایک ذریعہ ہے، ایک سبب ہے، ایک وسیلہ ہے، لیکن شفا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیتے ہیں۔ حضرات اولیاء فرماتے ہیں دوا کھائے تو بھی شفا حاصل، دوا نہ کھائے تو بھی شفا حاصل۔ شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں لکھے ہیں، جب کسی ایک اللہ والے کو جب طبیعت ناساز ہوتی تو وہ دوا ہاتھ میں پکڑ کر پوچھتے، تیرے کھانے سے مجھے شفا ملے گی؟ دوا سے آواز آتی کہ نہیں، تو پھر وہ بزرگ دوا کو دیکھ کر کہتے ہیں جب تجھے کھا کر شفا نہیں ملنا ہے تو تجھے کھانے کی کیا ضرورت، دوا رکھ دیتے۔ یہ سب بڑے لوگوں کی عادتیں ہیں، ہمیں بھی ہے نا، سر کا درد بول کر دوا اٹھا کر ہمیں پوچھے تو پوچھ لے کچھ رہنا، دوا سے آواز آئیں گی نہیں، تجھے کھانے سے شفا نہیں، رکھ دیتے۔ پھر ایک دن کے بعد پوچھتے تجھے کھانے سے شفا نہیں، رکھ دیتے۔ پھر ایک دن کے بعد پوچھتے تجھے کھانے سے شفا؟ ہاں، آج اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تیرے اندر اثر کروں، تو تب کھاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے عطا فرماتے۔ اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا تو کسی چیز کے اندر کوئی اثر نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ہم کو شفا مل جاتی ہے، نہیں، یہ سب ان کی روزی روٹی کا اللہ نے راستہ عطا کیا ہے، لیکن شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابراہیم سے جب اللہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ میرا خدا وہ ہے جو مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین۔ میرا خدا وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ دواؤں میں وہ ڈائریکٹ شفا دیتا ہے، بس یہ ڈاکٹر جو حضرات ہوتے ہیں ایک ذریعہ، ایک سبب ہوتے ہیں، حقیقی شافی یہ نہیں ہوتے۔ اسی لیے ہم جب چھوٹے تھے تو ہماری مائیں ہم کو دوا جب کھلاتی تو ہم کو یہ دعا پڑھ کر دعا کھلاتی، یا شافی بولو بیٹے، بچہ یا شافی کہتا تو اس کے بعد دوا کھاتے تو اس یا شافی کا اثر دوا پہ آتا تھا۔ آج ایسی مائیں نہیں جو اپنے بچوں کو اس قسم کی تعلیم دے، اس قسم کی تربیت دے۔ یہ ڈاکٹر حضرات جو ہوتے ہیں یہ صرف ان لوگوں کی روزی روٹی کا ایک بہانہ ہوتا ہے، وہ شفا کے مالک نہیں ہوتے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک مرتبہ پیٹ کا درد آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بہت دعا کیے لیکن درد ختم نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ اللہ مجھے پیٹ میں بہت درد ہے،
کوئی راستہ بتا، علاج بتا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جنگل میں ایک حکیم بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر دوا کھاؤ۔ حکیم کا درجہ بڑا کہ نبی کا درجہ بڑا؟ نبی کا درجہ بڑا ہے، وہ پھونکے تو بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم کے پاس گئے، جا کر حکیم صاحب سے اپنی بیماری کو پیش کیا۔ حکیم صاحب اس زمانے میں ڈاکٹر کیسے تھے؟ دوائیاں بنا کر نہیں رکھتے تھے، اسی وقت دوا بنا کر دیتے تھے۔ فوراً ایک درخت سے پتے نکالے اور اسے کوٹا اور اس کی گولیاں بنائے اور حضرت موسیٰ کو دیے۔ حضرت موسیٰ کھائے تو پیٹ کا درد ختم ہو گیا۔ تازی تازی دوا۔ آج کے زمانے میں دوائیاں بھی ڈپلیکیٹ، ڈاکٹر بھی ڈپلیکیٹ، دونوں کے دونوں ڈپلیکیٹ۔ آج کے زمانے میں دوا بھی ڈپلیکیٹ ہو رہی ہے، ڈاکٹر بھی ڈپلیکیٹ ہو رہا ہے۔ آج کل کے جو ڈاکٹر ایسے ہیں، میں بارہا کہا کرتا ہوں، ہمیں پوری بیماری بتائیں گے تو تب جا کر وہ دوا دیتے ہیں۔ ہماری صورت دیکھ کر دوا دینے والے ڈاکٹر نہیں ہیں، ہماری دوا بیماری کو ہاتھ پکڑ کر معلوم کرنے والے ڈاکٹر آج نہیں ہے، وہ ڈاکٹروں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ 25-30 سال پہلے جو ڈاکٹر تھے آج وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ان کی پڑھائی لاکھ 1.5 لاکھ روپے میں ہوتی تھی، آج کروڑوں میں بھی علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن ایسی ڈاکٹر نہیں ہے۔ ہمارے شیواجی نگر میں ایک حکیم صاحب بہت مشہور تھے، ہمیں تو دیکھے نہیں، ہمارا ابا جان فرماتے ہیں مغرب کی نماز کے بعد وہ علاج کرتے، اس سے پہلے علاج نہیں کرتے تھے۔ ڈاکٹروں کے اندر بھی تقویٰ کتنا تھا دیکھیے آپ۔ اور مغرب کے بعد ان کے ڈاکٹری میں ایسا ہجوم ہوتا تھا کہ ان کا ڈاکٹری کا علاج کا طریقہ کیا، انہوں نماز کو جاتے ہوئے اپنا دواخانہ کھول کر جاتے، نماز پڑھ کر آتے، نماز پڑھ کر آنے سے پہلے ٹیبل میں باٹلہ میں پیشاب پکڑ کر رکھ ڈالنا، نماز پڑھ کر آتے آتے خالی پیشاب کو دیکھ کر بیماری بول ڈالتے۔ کیسے ڈاکٹر تھے؟ خالی پیشاب کو دیکھ کر، یہ باٹل والے کو یہ بیماری ہے، انہیں یہ دوا کھانا، وہ باٹل والے کو وہ بیماری ہے، انہیں وہ دوا کھانا، وہ باٹل والے کو وہ بیماری ہے، انہیں وہ دوا کھانا۔ یہ کچھ شریرہ بھی رہتے ہیں، میرے سکا آپ کے سکا نہیں، آپ لوگ تو بڑے اچھے ہیں۔ ایک دن کیا کرے، انہوں پیشاب دیکھ کر علاج بول رہے، نہ انہوں صحیح بولتے ہیں کہ غلط بولتے ہیں، بول کر ایک مرتبہ ایک گدھے کا پیشاب پکڑ کو باٹل میں بیچ میں رکھ ڈالے۔ نماز پڑھ کر آتے آتے انہوں باٹل دیکھ لے کر آتے آتے جو گدھے کا پیشاب تھا اسے دیکھ۔ آج کل میرے دواخانے میں گدھے بھی علاج کو آ رہے ہیں۔ کیا نظر تھی دیکھیے، کیا نظر تھی دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ایسا علم بھی عطا کیا تھا کہ تیرہ کی دوا تو حضرت موسیٰ کو پتے توڑ کر چور کر گولیاں بنا کر دیے، موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہی بیماری ختم۔ چند دنوں کے بعد پھر موسیٰ کو پیٹ میں درد آیا، موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ لیے نا، بعض لوگ بڑے ہوشیار رہتے ہیں، ٹیلر کے دکان میں جا کر باتاں کرے سکا ٹیلر کیسا کٹ کرتا دیکھ لیتے ہیں، ایسے ہی ہنر دیکھے۔ موسیٰ دیکھ لیے تھے کوسے درخت کا پتا تھا، توڑے انہوں برابر اسی درخت کا پتا توڑ کر موسیٰ پھر چور کر پھر گولیاں بنا کر کھاتے ہیں تو اب پیٹ کا درد نہیں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ بیماری بھی وہی، دوا بھی وہی، لیکن درد نہیں جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ حکیم کے پاس جاؤ، وہ دوا دے گا تو دوا آپ کو لگے گی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر گئے، جا کر حکیم صاحب سے بولے پیٹ میں درد ہے۔ پھر موسیٰ کے سامنے وہی درخت کے پتے توڑ کر وہ حکیم چور کر کوٹ کر گولیاں بنا کر موسیٰ کو دیا تو موسیٰ علیہ السلام کھاتے ہیں، درد ختم۔ موسیٰ کو بڑا تعجب ہوا، اللہ تعالیٰ سے پوچھنے لگے کہ اللہ پہلے میں جو کھایا وہی درخت وہی پتا وہی طریقہ میں کھایا تو درد نہیں، انہیں توڑ کر انہیں گولیاں بنا کر دیا تو کھا لیا۔ موسیٰ ہر کام اگر تمہیں کریں گے تو اس کا پیٹ کیسا چلنا سو؟ ایک ذریعہ ایک سبب ہے، ورنہ حقیقی شفا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ابو بکر کیا آپ نے دوا لی؟ اللہ رسول اللہ میں نے دوا لی لیکن شفا نصیب نہیں ہوئی، شفا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 7 سال سے آپ نے مجھے نہیں کہا؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کو نہیں کہا، کیوں ابو بکر؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بیماری دی ہے، وہ دینے کی وجہ اور سبب کو جانتا ہے، اگر وہ جو بیماری دیا اس کا اظہار میں تمہارے سامنے کرتا تو اللہ کی شکایت تمہارے سامنے کرنے کے برابر ہوتا، اس لیے میں نے کبھی آپ کے سامنے میرے درد کا اظہار نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں مصیبتیں آ گئی تو خوب صبر کرو،
मुसीबतें दो ही किस्म के लोगों को आती हैं। एक अल्लाह जिसे पसंद करते हैं उसे मुसीबतें देते हैं। एक आदमी जब गुनाह करता है तो गुनाह की सजा के तौर पर देते हैं। मालूम नहीं कि हमें जो मुसीबत आई है हमारे आमाल की सजा है या अल्लाह तबारक व तआला हमसे इम्तिहान लेना चाहते हैं। तो सब्र करो, अल्लाह तबारक व तआला सब्र का बदला भी अता करते हैं। जब कोई नेमत अल्लाह तबारक व तआला देते हैं, चाहे वो छोटी नेमत हो या बड़ी नेमत, दुनियावी नेमत हो या उखरवी नेमत, जात की नेमत हो या बाहर की नेमत है, आमाल की नेमत हो या माल की नेमत हो, बंदे को चाहिए कि वो फौरन अल्लाह का शुक्र अदा करे। माल में इजाफा हुआ, अल्लाह का शुक्र। सेहत में इजाफा हुआ, अल्लाह का शुक्र। खाना खाए, अल्लाह का शुक्र। रात को सोकर सुबह को इत्मीनान के साथ मीठी नींद लेकर बिस्तर से उठे तो अल्लाह का शुक्र है। कपड़े पहने तो अल्लाह का शुक्र है। बाहर निकलकर फिर घर को वापस आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। बैतुल खला को जाकर अपनी जरूरत पूरी करके आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। सेहत में इजाफा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, माल में इजाफा हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। इसी तरीके से आमाल में इजाफा हो रहा है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। 3 दिन पहले तक हम रोजे से महरूम थे, चांद देखा तो अल्लाह तबारक व तआला ने रमजानुल मुबारक जैसा वो मुकद्दस महीना अता फरमाया है, तो बंदे को क्या करना है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह तेरे दरबार में बहुत शुक्र है कि तूने रमजानुल मुबारक का महीना अता किया, रमजान की रहमतों से बरकतों से माला माल किया। कैसे कैसे शुक्र अदा करना है आप आईना देखें। रमजान से पहले हमारे सरों में टोपियां नहीं, एक रमजान के सदक़े में हमारे सरों में टोपियां आई। शुक्रिया अदा करना कि नहीं करना? रमजान से पहले फजर से हमारी जिंदगियां महरूम थी, लेकिन रमजान आया तो फजर में मस्जिदें आबाद। शुक्र अदा करना कि नहीं करना? रमजानुल मुबारक में अजान होती थी, जानवर की तरह दुकान में रहता था। अब अजान होती है तो हर एक मस्जिद की तरफ जाने का ख्याल पैदा होता है। शुक्र अदा करना कि नहीं करना है? इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शुक्र अदा करो। अल्लाह तबारक व तआला शुक्र से अपने बंदों के आमाल में और इजाफा फरमाते हैं। पैगंबर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, 4 चीजें जिसे हासिल हैं उसे दुनिया और आखिरत की भलाइयां अल्लाह दुनिया ही में अता कर दिया। एक, जिक्र करने वाली जुबान जिसे मिल गई तो समझो कि अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता कर दी। आज हमारी जुबान में जिक्र है। सोचिए आप, बच्चा, बड़ा, जवान, अच्छा, बुरा, हमारी जुबान में जिक्र है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे, तू अगर मुझे याद करेगा तो मैं तुझे याद करूंगा। अल्लाह का याद करना मामूली बात है। घर में बैठे थे, 10 साल के बाद हमारा एक पुराने दोस्त का फोन आया, बहुत पुराने दोस्त का फोन आया। फोन उठाए, रिसीवर कान में रखे, अचानक दोस्त की आवाज आई तो कितनी खुशी होती है। और हम अपने दोस्त से कहते हैं कि दोस्त तुम्हें मंजे याद करे। जरा सोचकर देखिए, जब दोस्त याद करता है तो हमें कितनी खुशी होती है। एक काउंसलर फोन किया, काउंसलर मुझे याद किया। क्या है हैसियत एक काउंसलर की? कोई आखिरत का मकाम है उसके पास। एक एमएलए अगर फोन किया, क्या है हैसियत एक एमएलए की? आखिरत को सामने रखकर दुनिया में होगा कि वो असेंबली का एक मेंबर है, वो एक 50-60 हजार वोटों का बड़ा है, उसके पास इतना फल हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। एक एमएलए की दुनियावी हैसियत तो होगी, लेकिन उखरवी हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं है। फिर भी अगर उसका फोन आता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं। हमारी हर चीज खुशी से झूम जाती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। इस हदीस की तफसीर में आता है, अरे बंदे अगर तू दिल में मुझे याद करता है तो मैं मेरे दिल में तुझे याद करता हूं।
تو مجمع میں یاد کرتا ہے لوگوں کے، میں فرشتوں کے مجمع میں یاد کرتا ہوں، تو زمین میں مجھے یاد کرتا ہے، میں آسمان میں تجھے یاد کرتا ہوں، بہرحال جب جب تو مجھے یاد کرے گا میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں جو اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہ اسی وقت فیصلہ کر لے کہ اس وقت اللہ بھی اسے یاد کر رہا ہے۔ کھانا کھا لے کر تھے، جالے کو تھے، اچانک کھانسی آتی نہیں، یہ بیکاں گھر کے اندر کیا بولتے، کون کی یاد کر رہا ہے رے تجھے؟ کھانسی کو بھی یاد کرنے کو تعلق کیا ہے؟ وہ کھانسی میں کون تھی مر گا تو یاد کرنے والا بدنام کیا؟ یہ سب ہندوؤں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ اب مجھے کیسے پتا چلا کہ یہ کھانسی آئی تو دوسرا یاد کرتا بول کر بولتے نا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ کیسے ہے؟ ٹرین میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، اڑیسہ کا کھانا کھا رہا تھا، اچانک ٹھسکا لگا، بازو والا پانی دیتے دیتے بول رہا ہے کہ آپ کو صاحب کوئی یاد کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا کہ جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو اس کا یہ الارم ہوتا ہے کھانسی۔ میں بولیا صاحب عجیب بات ہے آپ کی، ذرا ٹی بی اسپتال میں جا کر دیکھو کتنے مریض ہیں، کیا ان کو سب یاد کر رہے ہیں؟ یاد کرنے والوں کو بولا ان کو یاد کرو، کو بول کو ٹی وی ختم۔ نہیں صاحب ہمارے عقیدے میں یہ ہے، صاحب عقیدہ ہی سب سے اہم چیز ہوتا ہے۔ اب وہ عقیدہ مسلمانوں کے اندر آ گیا کہ مسلمان کے گھر کو اندر بھی کہتے ہیں کہ کوئی کھانستا ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی یاد کر رہا ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اب اللہ یاد کر رہا ہے کیسے پتا چلے گا ہم کو؟ ہمارا ذکر آسمانوں میں کیسے ہو رہا ہے پتا چلے گا؟ حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم زمین میں بیٹھ کر ایک مرتبہ اللہ کہو تو اللہ اپنے زبان سے ہمارا نام لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر میں نہ چاہتا تو تیرے زبان میں میرا نام داخل نہ کرتا، میں چاہتا ہوں کہ تیرے زبان میں میرا نام آئے، میرے زبان میں تیرا نام آئے، تجھے میرا نام لینے کی توفیق اس لیے دیتا ہوں کہ مجھے خواہش ہے کہ میں تیرا نام لوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ ذکر اللہ والی زبان اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما، ذکر کرنے والی زبان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کی فہرست اور لسٹ میں ایک دعا بھی شامل ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ لسان ذاکر عطا فرما، ذکر کرنے والی لسان عطا فرما، ذکر آہستہ بھی کرو، ذکر زیادہ بھی کرو، ذکر چلتے ہوئے کرو، ذکر آتے ہوئے کرو، ذکر کرنے کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ آج ہمارے زبانوں میں گانے، آج ہمارے زبانوں میں گالیاں، آج ہمارے زبانوں میں غیبت، آج ہمارے زبانوں میں چغل خوریاں، آج ہمارے زبانوں میں پان پراک ہے، آج ہمارے زبانوں میں سگریٹ ہے، آج ہمارے زبانوں میں بیڑیاں ہے، آج ہمارے زبانوں میں ببل گم ہے، آج ہمارے زبانوں میں دنیا کی تمام چیزیں۔ اللہ کا ذکر نہیں، 100 مرتبہ، 1 منٹ 1 سیکنڈ میں 1 مرتبہ اللہ کا نام لے سکتا ہے تو 1 منٹ میں 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتا ہے۔ ہم اللہ کو یاد کریں گے تو خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں، خدا ہم کو یاد کرتا ہے تو ہماری ولایت میں اضافہ ہوگا۔ ذرا آپ اندازہ کر کے دیکھیں، اللہ کتنے گھنٹے ہوئے اس کا نام لینے کے لیے؟ کتنے گھنٹے ہوئے؟ ارے ذرا بولو نوجوانوں، تم سے پوچھتا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے گنگناتا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے گانا گاتا ہے۔ اب تو نوجوان بڑے متقی ہو گئے، گانے بھی نہیں گا رہے ہیں بلکہ گرل فرینڈ سے موبائل میں بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہی ان کی تسبیح ہے، یہی ان کا ذکر ہے۔ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، موبائل آیا تو موبائل میں بات کرتے ہوئے جا رہا ہے، جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ گوری پاڑلے سے نکلا تو پھر مقام مقصود تک موبائل ہی میں مبتلا ہے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ یہاں سے گاڑی سٹارٹ کرتا اور سٹی مارکیٹ کو جانا ہوتا، راستے میں اگر اللہ کا بندہ اللہ 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 کہتا رہتا تو وہاں سے آواز آتی مزمل مزمل مزمل، تو پھر اللہ اور بندے کے درمیان میں کتنا مضبوط تعلق ہو جائے گا، کتنا مضبوط تعلق ہو جائے گا۔
اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. 1 سیکنڈ پر سیکنڈ 1 مرتبہ اللہ کا نام لے سکتے ہیں، ورنہ اللہ کا نام تو اتنا قیمتی نام ہے کہ اپنی زندگی کھپائیں گے تو بھی اس کا نام لینے کے ہم قابل نہیں. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اگر ساتوں سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے اور دنیا کے تمام جنگلوں کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف لکھنا چاہے تو پانی سمندر کا ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے، حدیث پڑھنے کے لیے استحباب وضو کی ضرورت ہے، لیکن ذکر کرنا ہے تمہیں الحال میں ذکر کرو. اٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو، بیٹھتے ہوئے اللہ کو یاد کرو. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 1 مرتبہ اللہ کو یاد کرو گے، اللہ 70 مرتبہ ہم کو یاد کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنے بزنس کا آفر بڑھا دیتا ہے، اور اپنے بزنس کا آفر بڑھا دیتا ہے، بندوں کے اعمال کا اجر بڑھا دیتا ہے. میرے بندے اس مہینے میں تو نفل کرے گا فرض دوں گا، فرض کرے گا 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا کروں گا. اس مہینے کا وہ پاور ہے. 1 مرتبہ درود پڑھو 70 درودوں کا ثواب، 1 مرتبہ اللہ کا ہو 70 مرتبہ خدا کا نام لینے کا ثواب ملے گا. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں رت کر دو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول کر دو. ایسی عادت پڑ جائے، ایسی عادت پڑ جائے کہ آپ پڑھنا بھی نہ چاہے تو آپ کی زبان ذکر کرتی رہے، آپ کی زبان ذکر کرتی رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے افضل عبادت ہے. جسے ذکر کرنے والی زبان مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں. دوسرا، صبر کرنے والا بدن، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا بدن جسے مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں. تیسرا، شکر کرنے والا قلب، دل جسے مل گیا اسے دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں مل گئیں. چوتھا، نیک وفادار اور اپنے شوہر کی خوشی اور غم کی شریک بیوی جسے مل گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں. 4 چیزیں، جن کی شادیاں ہو گئیں وہ بھی دعا کرو، جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ بھی دعا کرو. شادیاں جن کی ہو گئی وہ دعا کرو کہ اللہ مجھے ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن، شکر کرنے والا دل، اب جو میری بیوی ہے اس کے دل میں میری محبت اور میرے دل میں اس کی محبت عطا کر. یہ شادی شدہ لوگوں کے لیے دعا. او مزمل صاحب بولے بھائی کہ دعا کرنا بول کر، جن کی شادی ہو گئی انہوں بھی رمضان کے افطار میں اللہ ذکر کرنے والی زبان دے، شکر کرنے والا دل دے، صبر کرنے والا بدن دے اور نیک بیوی دے. اور ایک کیا جو ہے اسی کو نیک بنا دے. جن کی شادیاں نہیں ہوئی وہ دعا کرے، اے اللہ ذکر کرنے والی زبان دے، شکر کرنے والا قلب دے، صبر کرنے والا بدن دے اور نیک اور صالح میرے غم اور خوشی میں، میری صحت اور میری عافیت و بیماری میں شریک بیوی مجھے عطا کر. اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کے شکر سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں. یہ جو مہینہ ہے اصل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، ہر زاویے سے اس مہینے پر نظر ڈالیں گے، ہر لائن سے اس مہینے میں نظر ڈالیں گے، ہر طریقے سے اس مہینے میں نظر ڈالیں گے تو اس عبادت، اس مہینے میں ہر قسم کی عبادت کا نمونہ ملتا ہے. اس مہینے میں ہر قسم کی عبادت کا نمونہ ملتا ہے. آج اصل میں ہم نے رمضان کو سمجھا نہیں کہ یہ مہینہ ہے کیا. اگر سمجھ جاتے،
15 سال کے بعد جو رمضان کے ہمارے سروں پہ آیا وہ ایک رمضان ہمارے لیے کافی ہوتا، ایک رمضان. لیکن ہم نے رمضان کو صرف غیروں کو دکھانے والا مہینہ سمجھا، رات کے اندھیروں میں اٹھ کر کھانے والا مہینہ سمجھا، مغرب کے وقت افطار کرنے والا مہینہ سمجھا، کپڑے والے اپنے تجارت کا مہینہ سمجھا، جوتے والے اپنے بزنس کا مہینہ سمجھا، بنگڑی والے اپنی تجارت کا مہینہ سمجھا. رمضان المبارک کے مہینے کو آج کے مسلمانوں میں 90% مسلمانوں نے سمجھا ہی نہیں سمجھا رمضان کو. کیا ہے رمضان؟ اس مہینے میں انسان کو روزہ رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا اور روزے کا حاصل کیا؟ سمجھا میرے دوست؟ کہتے ہیں تو زبان باہر آ جاتی ہے. ہر آدمی نے رمضان کو اپنے مقصد کا مہینہ سمجھا، سیاستدان اپنے ڈسپلے کا مہینہ سمجھا. اخبار اٹھا کر دیکھو، راستوں کے کٹ آؤٹ دیکھو، انہوں نے اپنے اشتہار بازی کا سب سے بہترین مہینہ رمضان المبارک کو سمجھا. تاجر لوگ تجارت کو سمجھے. ایک اہم بات بتاتا ہوں، سنیے رمضان کیا چیز ہے. رمضان سال کے 12 مہینے، محرم سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے. ہر مہینے کی ایک تاریخ ہوتی ہے. محرم بڑی فضیلتوں کا مہینہ، ربیع الاول میرے آقا کی ولادت کا مہینہ، شعبان اللہ تبارک و تعالی کے پہلے آسمان میں تشریف لا کر اپنے بندوں کو بے حد و حساب معاف کرنے کا مہینہ. ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی تاریخ ہے. رمضان کی تاریخ کیا؟ رمضان کی تاریخ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان المبارک کا مہینہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو نازل کیا. اس مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اسی لیے اس مہینے میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے. انفرادی طور پر قرآن پڑھی جاتی ہے، اجتماعی طور پر قرآن پڑھا جاتا ہے. نماز کے باہر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. نماز کے باہر بہت سارے لوگ وقت سے پہلے مسجد کو آتے ہیں، نماز سنت ادا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کا کلام اٹھا کر کھول کر پڑھتے رہتے ہیں. بعض لوگ تو الحمدللہ ایسے ہوتے ہیں نماز پڑھ کر سنتوں سے فارغ ہو کر اللہ کا کلام اٹھا کر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. ان دونوں سے ہٹ کر ایک جماعت رمضان کے باہر بھی رمضان کے اندر بھی اتنی مصروف ہوتی ہے، اتنی مصروف ہوتی ہے، آتے بھی ہیں تو آئے نماز کے وقت میں آتے ہیں اور جاتے بھی ہیں تو فوراً نماز کے بعد چلے جاتے ہیں. قرآن والے مہینے میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، تمہارے صورتوں کے سامنے تمہاری بات کہہ رہا ہے، قرآن والے مہینے میں کتنے بد نصیب ایسے ہیں کہ قرآن اٹھانے کا موقع نہیں ملتا. قرآن والے مہینے میں ہاتھ نہیں اٹھانا، اگر اٹھاؤ گے تو صورتوں کا پول اللہ کے گھر میں کھل جائے گا. میں ایک کے سامنے دوسرے کو رسوا، ایک کے سامنے دوسرے کو شرمندہ کرنا نہیں چاہتا. اگر میں سوال کروں تو کتنے نوجوان ہاتھ اٹھانے کے قابل ہیں جنہوں نے رمضان کے الحمدللہ ثم الحمدللہ دوسرا روزہ آج چل رہا ہے، تیسری تراویح انشاءاللہ ہونے والی ہے، کون اپنے ہاتھوں سے اللہ کے اس کلام کو اٹھایا جو کلام کے اس مہینے میں اللہ نے نازل کیا؟ ہاتھیں اٹھائے. سب چیز ہم مہینے میں اٹھا لیا، لیکن ان ہاتھوں سے ہم نے قرآن کو نہیں اٹھایا. قرآن والے مہینے میں جب مسلمان اگر قرآن سے دور ہو تو بعد والے مہینوں میں قرآن سے کیسے قریب ہوگا؟ قرآن والا مہینہ ہے یہ،
روزے والا مہینہ نہیں. روزہ کیوں وہ بات میں بتاؤں گا. یہ مہینہ اصل روزے والا, سحری والا, افطار والا مہینہ نہیں. یہ مہینہ دراصل قرآن والا مہینہ ہے. ایک آدھا گھنٹہ اٹھاؤ قرآن. تم قرآن اٹھاؤ گے تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, مسلمان اگر قرآن اٹھا لیا تو کسی بھی فیلڈ میں وہ ذلیل نہیں ہوگا. آج ہماری ذلتوں کا سبب کیا ہے؟ آج ہماری رسوائی کا سبب کیا ہے؟ آج کتوں کی طرح مار کیوں کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے نہیں ہے. ہم قرآن نہیں اٹھا رہے ہیں. چیزیں دوسری تو اٹھائے لیکن قرآن نہیں اٹھائے. آدھا گھنٹہ کم سے کم قرآن اٹھاؤ. اس قرآن والے مہینے میں قرآن اٹھاؤ. آج کہتے ہیں کہ امریکہ قرآن کا دشمن ہے, آسٹریلیا قرآن کا دشمن ہے, چائنا فرانس قرآن کا دشمن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے, قرآن کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے. وہ تو دشمن ازلی ہے, ہم بھی تو دشمنی میں کم نہیں ہے. وہ قرآن کے میدان میں اتر کر دشمنی کرتے ہیں تو ہم چھپ کر قرآن کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. دلوں کو چیرنے والی مثال میں ہر جلسے میں جب قرآن کی عظمت یا مدرسے کی اہمیت پر جب جاتا ہوں, اس مثال کو میں رکھتا ہوں. غیرت ہے, شرم ہے نوجوان, ان مسلمانوں کو چھوڑ کر جنہوں نے قرآن کو ہاتھ اٹھایا, ان کو میں چھوڑ کر دوسرے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں. غیرت ہے, شرم ہے, مان ہے, مریادہ ہے. میرے اس مثال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر, میرے اس مثال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کر. آج میٹھے گولیاں دے کر تجھے سدھارنا ہمارا کی ضرورت پڑتی ہے, زبردست انجیکشنوں کی ضرورت پڑتی ہے. غیرت ہے, مان ہے, مریادہ ہے, عزت ہے, حیا ہے, شرم ہے, عقل ہے, دماغ ہے, دل ہے تو فیصلہ کر. ایک مثال تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں. نوجوان آج تیری جوانی آوارہ کتے سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی ہے. تو ہر کام کرتا ہے لیکن قرآن کو پڑھنے اور اٹھانے کا کام نہیں کرتا. قرآن کو تو نے کیا سمجھا؟ یہ رامائن نہیں, یہ مہابھارت نہیں, یہ گیتا نہیں. کسی مندر میں رامائن اٹھانے کی بات نہیں ہوتی, کسی مندر میں گیتا اور مہابھارت پڑھنے کے بارے میں اتنی تاکید نہیں ہوتی. مسجدوں کے اندر قرآن پڑھنے کے بارے میں تاکیدیں بیان کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن جو ہے مسلمانوں کے اسلام کا پاور ہے, نوجوانوں کی جوانی کا پاور ہے, بزرگوں کی بزرگی کا پاور ہے. یہ قرآن والا قرآن اٹھا کر جس میدان میں اتر گیا, دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کی تھی. صحابہ کامیاب ہوئے, قرآن کے صدقے میں کامیاب ہوئے. اولیاء کامیاب ہوئے, قرآن کے صدقے میں کامیاب ہوئے. قرآن والا ایک مسلمان ہزاروں غیروں پر بھاری پڑتا تھا. قرآن والا ایک مسلمان ہزاروں غیروں پر بھاری پڑتا تھا. لیکن آج نہیں. ایک مثال سن لے, ایک مثال. گھر ایک عزت اور آبرو کی محفوظ جگہ ہوتی ہے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے. گھر میں امی بھی ہوتے ہیں, بہن بھی ہوتی ہے, بیٹی بھی ہوتی ہے, بیوی بھی ہوتی ہے. اب جس کے گھر کے اندر جس مرد کی بیوی ہوتی ہے, اسی گھر میں اگر خدا نہ خواستہ وہ مرد کسی فاحشہ طوائفہ داشتہ کو لا کر گھر کے اندر رکھا, کیا اس کے گھر کا نظام اس طائفہ فاحشہ داشتہ کو گھر کے اندر رکھنے کی اجازت دے گا؟ زبان کھول کے جواب دو مجھے. نہیں. عزت والے, غیرت والے مسلمانوں کے گھر اور گھروں کا نظام اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ بیوی کے ساتھ اس مرد کی داشتہ, اس مرد کی طوائفہ, اس مرد کی فاحشہ گھر کے اندر رہے. ارے گھر کی بیویاں تو حلال کی ہوئی دوسری بیوی کو گھر میں رکھنے کی اجازت جب نہیں دیتی تو ایک داشتہ کو رکھنے کی کہاں اجازت دیں گے؟ دیں گے اجازت؟ نہیں دیں گے, کسی صورت میں نہیں دیں گے. چلو اگر کوئی طاقت پہ ناز کرتے ہوئے اپنی مظلومہ بیوی پر ظلم کر کے زبردستی لا کر رکھ بھی دیا تو پھر محلہ اسے اتنا تھوکے گا کہ تھوک سے اس کا گھر بھر جائے گا. اب وہ اپنی حلال شدہ بیوی کو چھوڑ کر اس حرام عورت پہ ہاتھ لگاتا ہے تو حلال بیوی کو کتنا غصہ آئے گا,
اس کے غصے کا احساس ہو رہا ہے اس وقت آپ کو؟ ہو رہا ہے؟ ایک مرد ہے، ایک انسان ہے، سینوں میں دل رکھتے ہیں، تو اس احساس کو اپنے اندر پیدا کرو اور میرے سوال کا جواب دو کہ وہ مرد اپنی حلال بیوی کو چھوڑ کر، جبکہ اسے دیکھنا ثواب تھا، اسے ہاتھ لگانا ثواب تھا، اس کے ساتھ خوش رہنا ثواب تھا، اسے چھوڑ کر اس داشتہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس مظلومہ کو کتنا غصہ آئے گا، اس کا دل کتنا تڑپے گا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں خون کتنا بہے گا۔ اس بات کا اگر احساس ہے تو پھر آگے سنو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں اور مردوں اور عورتوں، سب سن لو کہ جتنا غصہ اس حلال بیوی کو اس کے شوہر پر آتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے اس نے اس داشتہ کو ہاتھ لگایا ہے، خدا کی عزت و جلالت کی قسم، رمضان المبارک کی پہلی جمعہ میں منبر کے بازو مصلی میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر، قرآن کی عظمت کو سینے میں رکھ کر یہ بات 100% پورے دلائل کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے گھر کے قرآنوں کو بھی اتنا ہی غصہ آتا ہے جب ہم قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی کے ساتھ مبتلا ہوتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی دیکھنے والا، قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی کو ہاتھ لگانے والا، قرآن کو چھوڑ کر ٹی وی میں مبتلا رہنے والے، وہ مسلمان کروڑ پتی ہو کے غریب، امیر ہو کے فقیر، ذمہ دار ہو کے غیر ذمہ دار، حاجی ہو کے غیر حاجی، نمازی ہو کے بے نمازی، داڑھی والا ہو کے بے داڑھی والا، سب برابر ہے۔ قرآن کو چھوڑ کر قرآن والے گھر میں ٹی وی کو دیکھنے والا اس غلیظ مسلمان، فرتوت مسلمان سے بھی بدتر ہے جو بیوی کو چھوڑ کر ایک فاحشہ کو ہاتھ لگانے والا ہے۔ آج قرآن اٹھائے ہم، قرآن کو سمجھا کیا کتاب؟ مردوں کی کتاب سمجھا مسلمان آج، قرآن سے لاپرواہ۔ چیلنج ہے چیلنج، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، اس وقت شہر بنگلور ہی کی نہیں بلکہ پوری ریاست کرناٹک کی، پورے ملک ہندوستان کی اس وقت ساری مساجد فل ہی کی نہیں؟ ارے آواز سے کہو، جتنے فلور ہیں ایسا نہیں کہ مولانا زکریا صاحب ہی کی مسجد فل ہے، مزمل کی مسجد فل ہے، حنیف افسر عزیز صاحب قیامت برکاتم کی مسجد فل ہے، ایسا نہیں، ہر چھوٹی مسجد بھی فل ہے، ہر بڑی مسجد بھی فل ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اب صرف جمعے میں جو مسجد فل ہے اس میں 25% انسان، 75% فرشتے بیٹھے ہیں۔ ہمارے بازو فرشتے ہیں کہ ذرا دیکھو، پلٹ کو، لوچ کو دیکھو، معلوم ہو جاتا سب انسانات نا۔ لیکن یہی مجمع ہر رمضان المبارک کی عشاء کی نماز کے بعد کی تراویح میں جاتا کہاں؟ نوٹ آف دا پوائنٹ، مجمع کہاں جاتا ہے؟ چن کھانے، من کھانے نہیں۔ آسمان میں تراویح پڑھتا، سمندر میں تراویح پڑھتا، خبر میں اتر کر تراویح پڑھتا ہے، ہواؤں کے فضاؤں میں تراویح پڑھتا ہے، چاند میں آرم اسٹرانگ کی طرح پہنچ کر تراویح پڑھتا ہے۔ خدا نے تجھے تیرے محلے کی مسجد میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا، زمین میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ 1 مہینہ تو قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو بقیہ 11 مہینے قرآن کے ساتھ تیرا کیا سلوک رہے گا؟ قرآن والے مہینے میں قرآن سے اتنی دوری، قرآن والے مہینے میں قرآن سے اتنی دوری، اتنی غفلت۔ سمجھا کیا قرآن کو؟ آج مسلمان اٹھا کر دیکھ نوجوان قرآن کو، بسا کر دیکھ نوجوان قرآن کو، پڑھ کر دیکھ مسلمان قرآن کو، سمجھ کر دیکھ مسلمان قرآن کو۔ عالمگیر اورنگزیب علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ آج برما میں مسلمان کیا ہو رہا ہے، جاپان میں مسلمان کیا ہو رہا ہے، چائنا میں مسلمان کیا ہو رہا ہے، دوسرے طرف کے ملکوں پہ نظر کر کے ہندوستان کا مسلمان اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے پورے امن اور سکون سے رکھا ہے۔ اس امن اور سکون میں اگر عبادت نہیں کریں گے، وہ عذاب اگر یہاں آ گیا تو پھر عبادت کے لیے ترسوں کے سجدہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔
जापान और चाइना में रोजा रखने पर पाबंदी, जापान और चाइना में रोजा रखने पर पाबंदी। दुकान को जाते मुसलमान, जाकर पूछते है क्या भाई एक काटी भी एक चीज, ये कहाँ का बनी हुई है? मेड इन चाइना। अरे वेरी ब्यूटीफुल, ये बहुत अच्छी चीज है। चाइना को तोड़ने वाले, जापान को तोड़ने वाले अमेरिका को थूकते हैं, थूको जापान को भी, अमेरिका को थूकते हैं, थूको चाइना को भी कि रोजे पर पाबंदी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में हमारे इलाके अल्लाह की रहमतें ही रहमतें, अल्लाह की बरकतें ही बरकतें। मारे में तो भी जोर से बात कर सकते हैं सिद्धरामैया को, समझ में आई बात? इतनी हिम्मत तो अल्लाह ताला दिया है, समझ में आई बात? ये भी अल्लाह का करम, ये भी अल्लाह का रहम, ये भी अल्लाह की बरकत। हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे गैर मुस्लिमों की स्कूल में पढ़ते भी हैं तो आज रोजा रखकर गए कि नहीं गए? लेकिन अल्लाह उन मुल्कों को हिदायत दे या बर्बाद करे। लेकिन मेरे दोस्तों, दुनिया की कोई भी ताकत अगर अल्लाह तबारक व ताला से पंगा लेती है, जर्रा ढील देते अल्लाह ताला, उसके बाद ऐसा पकड़ते बचने का कोई रास्ता नहीं। क्या हो रहा है उत्तराखंड के अंदर, हिमालय के अतराफ अकनाफ क्या हो रहा है? अब भी अकल ठिकाने नहीं लगी। अब भी अगर वो गैर मुस्लिम अल्लाह के दरबार में तौबा कर लेंगे तो उनका पानी उनके लिए जमजम बन जाएगा। लेकिन गिरा तो भी गिरा, मुच्छी को मट्टी लगना नहीं को बोल को पुजारियां मिलकर बोलते कहते ये भगवान का अजाब आया सो। कई को कहते रस्ते में एक मंदिर आई कहते, रस्ते में तोड़ डाले कहते, उसके वास्ते इतना अजाब आ गया सो। उन लोगों की अकल को दिमक चढ़ गई है। ये अजाब जहां आ रहा है वहां के अक्सर नौजवान बाबरी मस्जिद की शहादत में मुब्तला थे। बाबरी मस्जिद की शहादत में उन इलाकों के नौजवानों को 500 हजार रुपए देकर अपन टाउन टिकट और 3 वक्त के 3 दिन का खाने का ऑफर देकर, पर डे 500 रुपए का ऑफर देकर नौजवानों को बुलाकर अयोध्या पहुंचाए थे। अयोध्या में पहुंचकर हमारी बाबरी मस्जिद के गुम्बदों और मिंबरों मेहराब पे चढ़कर कुल्हाड़ियां उठाकर उस मिंबर और मेहराब और गुम्बदों को जमीन के बराबर किया था। अल्लाह बंदा समझकर ढील दिया। 20 साल का अरसा गुजर रहा है, अभी सुधरे नहीं तो अल्लाह ताला का अजाब आया। माँ कहाँ है बच्चे को नहीं मालूम, बच्चा कहाँ है माँ को नहीं मालूम है, बीवी कहाँ शौहर को नहीं मालूम, शौहर कहाँ बीवी को नहीं मालूम है। जिन बुतों के सामने हाथ जोड़ते थे उस बुतों का पुजारी कहाँ, बुतों को नहीं मालूम, बुते कहाँ पुजारी को नहीं मालूम। फिर भी अल्लाह हम जैसे गुनहगारों की इस जमाने में भी लाज रखा है। उठाकर देखो कुरान, उठाकर देखो नौजवानों कुरान। आज अमेरिका हमारे से नहीं डर रहा है, समझ में आई बात? पटाखा पुठिया तो मुसलमान डर रहा है, समझ में आई बात? पटाखा ढमोल मुसलमान चमक जाता, समझ में आई बात? हमारे से नहीं डरता उन्हें, हमारे पास जो पावर है ना कुरान, उससे डर रहा है उन्हें, उससे डर रहा है। ये मुसलमानों से जहां तक हो सके कुरान को दूर कर दिया जाए। अगर ये मुसलमानों का रिश्ता सहाबा की तरह कुरान से मजबूत हो गया तो इस दौर में भी वो दरख्तों की टहनियां लेकर मैदान में उतरेंगे तो हम मिसाइल के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। दरख्तों की टहनियां तोड़कर मैदान में अगर ये मुसलमान कुरान के साथ उतर गया तो हमारे मिसाइल और बम बेकार हो जाएंगे। इस बात का यकीन उसे है लेकिन उसका यकीन हमको नहीं है। कुरान वाले महीने में आज हम मुसलमानों का अमल क्या? चुन खाते हैं, मंग खाते हैं। मैं तो कहता हूं अजान ईशा के बाद, अजान ईशा के बाद जैसे कुरान ने जुमे की फजीलत पर क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसऔ इला ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालो, जब जुमे की अजान दी जाए बिल्कुल तमाम चीजें बंद करके अल्लाह की तरफ लौट जाओ। ऐसे ही ईशान की जब अजान हो जाए तो फिर अपने दुकानों को बंद करके तरावी की तरफ आना एक आशिक रसूल की सबसे बड़ी दलील होती।
कौन सुनता हमारी बात? यहां सुने नहीं आएगी, खबरों में, कानों में हमारी आवाज टक्कर मारेगी, समंदर की मौजों की तरह टक्कर मारेगी। कुरान वाले महीने में कुरान को कसरत से पढ़ो, फजर के बाद पढ़ो, जोहर के बाद पढ़ो, असर के बाद पढ़ो, ऐसे पढ़ो कुरान को, रोजा ऐसे रखो कि फिर मालूम नहीं होना कि इनमें रमजान कौन है, कुरान कौन है। उठाएंगे कुरान, ऐसा रन्ना रमजान हमारा, गैर मुस्लिमान देखकर सोचने में पड़ जाना, वाह क्या है जी, क्या है जी। हमें रोजा रखते हैं सो रोजे के सका, रोजा नहीं। सूरत देखो मेरी कितनी फ्रेश है, आपकी सूरतें देखो कितने फ्रेश हैं। ऐसा मालूम हो रहा है कि अब भी नाश्ता कर ले पापू। ये क्या है? शहरी का असर। शराबी रमजान नहीं हमारे पास, चलना फिरना, खरीदो फरोख्त, लेन देन, इसी को रमजान समझ गया है, इसी को रमजान समझ गया है। ऐसे रहना रमजान में गुज़िश्ता जुमा सहरी के खत्म तक बोलिया था, उसके बाद 10 बजे दुकान खोलो। कोई 9 बजे खोला दुकान, हम लगा बिजनेस रहा तो खोलो, वो क्या भी फर्ज मसला नहीं। मुजम्मिल साहब बोले 10 बजे 9 बजे खोले तो गुनाह, ऐसा नहीं है। खोलना चाहे तो 10, क्योंकि सहरी को उठे हैं, 2-2.5 घंटे उठे हैं, तो 2-2.5 घंटे की नींद भी पूरी करना कि नहीं करना। इसीलिए बास फुकाहा फरमाते हैं दूसरे दिनों की तरह रमजानुल मुबारक में इशराक की नमाज पर उतनी पाबंदी नहीं है। क्यों? रमजान के बाद, फर्ज नमाज के बाद, और मस्जिदों में फर्ज नमाज फजर की जरा 60 पढ़ाते हैं। बास फुकाहा फरमाते हैं 60 पढ़ाना ही रमजान में अफजल है। क्यों? इसलिए कि दूसरे दिनों में पूरी नींद करके नमाज को आता है, इस महीने में नींद को छोड़कर नमाज को आता है। खुदा हमारी हालतों पर कितना गौर करते हैं। जब तू पूरा सो गया तो खड़, अगर तू पूरा नहीं सोया तो रत्ती खड़ को जाको फिर सो जा। क्या क्या लिहाज है देखो। मरीज मंगा भी वो, डॉक्टर दिया भी वो। इसके वास्ते हमारी मस्जिदों में इतनी 60 नमाज होती, शुरू होने से पहले खत्म हो जाती। तरावी में भी फजर की नमाज में कोई फर्क नजर नहीं आता। 5, 7, 10 मिनट तो नमाज होना, उससे भी कम बोलकर बोले तो अब बोले नहीं, रोजा नहीं रोजे के सका बोलकर, वैसा नमाज नहीं नमाज के सका। नमाज नमाज की तरह क्या 10 बजे 11 बजे उठे, उठने के बाद फिर दुकानों को आए, जिक्र करते रहे, जोहर तक कुरान पढ़ते रहे। बाज लोग क्या करते हैं मालूम? घरों दुकानों के अंदर, घरों के कुरान की सीडी यानी तो मोबाइल में कुरान ऑन करके अपने काम में मसरूफ रहते हैं। ये कुरान की बेअदबी है। कुरान सुनना है तो गौर से सुनो, नहीं सुनना है तो बंद कर दो। कुरान भी चलता रहे, तुम्हें भी काम करते रहे, तो ये नहीं। हाँ, अलबत्ता टेलर हजरात जो होते हैं उनकी तवज्जो अगर कुरान की तरफ आए, इससे बेहतर है कुरान डालने के बजाय बयानात डालो। कुरान डालना है तो मुतवज्जे हो जाना बस। वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआनु फ़स्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो, इधर उधर का कोई काम न करो। यहाँ तक कि जब कोई अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा है, दूसरा बंदा कुरान सुन रहा है, तीसरा अगर सलाम करता है, कुरान पढ़ने वाला और कुरान सुनने वाला जवाब नहीं देता है तो तब भी कोई गुनाह नहीं, क्योंकि इन दोनों कुरान में ही। अब कुरान तबर्रुक के वास्ते कुरान दुकान में डाल ले, कितने किलो जो है ना शक्कर रे, ये पूछ लेकर नहीं। कितना मीटर होना आपा खड़ा, ये पूछ लेकर नहीं। कुरान डाल दिए तो हाँ, अगर बयान डाल रहे हैं तो वो अलग बयान। बयान में कुरान में जमीन आसमान का फर्क है। कुरान अगर डालते हैं तो पूरा कुरान की तरफ तवज्जो हो जानी चाहिए। कुरान थोड़ी देर उठाकर सुबह को 1 आधा पौना 1 पारा पढ़ो, उसके बाद दुकान को आए तो घर से निकलते हुए ये डर लेकर निकलो कि अल्लाह
روزی روٹی کی تلاش میں نکل رہا ہوں، لیکن باہر کا ماحول اچھا نہیں ہے۔ اس وقت میں روزے کی حالت میں ہوں۔ روزہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ظاہر کا روزہ، ایک باطن کا روزہ۔ ظاہر سے تو میں زبان، پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ تو ہوں، لیکن باطن کا روزہ بھی میں ہوں۔ اس لیے میں پھر گھر کو واپس آنے تک میری خواہش یہ ہے کہ میری آنکھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میرے ہاتھ سے کوئی گناہ نہ ہو، میرے کان سے کوئی گناہ نہ ہو، میری زبان سے کوئی گناہ نہ ہو، میرے اعمال اور افعال سے کوئی گناہ نہ ہو۔ ایسا ارادہ لے کر گھر سے باہر نکلنا، نگاہیں نیچے رہنا۔ کم سے کم رمضان کے ایک مہینے میں اپنے نگاہوں کو نیچے رکھ کر چلنے کی عادت ڈالو، دنیا تم پر عاشق ہو جائے گی اور ایک دوسرے چرچے کریں گے، واہ مسلمان پر رمضان آتا ہے تو مسلمان کتنا سنور جاتا ہے، اس کی نگاہیں نیچی ہو جاتی ہے۔ ایک غیر مسلم چاہے وہ مرد ہو کہ عورت، ایک مسلمان کو پہچاننے میں کوئی فرق نہیں کرنا۔ کیسے کہ ہمارا جو غیر مسلم نوجوان ہوتا ہے اس کی نگاہیں رمضان میں اوپر ہوتی ہے، مسلمان جو بھائی ہوتا ہے اس کی نگاہیں نیچے رہتی ہے۔ نگاہیں نیچی رہنا ہے۔ بارہا ہر سال چپل والوں کو، بنگڑی دکان والوں کو، کپڑے کے دکان والوں کو میں بہت کہتا ہوں کہ ہمارے روزوں سے زیادہ تمہارا روزہ بے حد اہم ہے۔ تم اپنے روزے کی سخت حفاظت کرو۔ کپڑے کے دکان والوں کے روزے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، بنگڑی کے دکان والوں کے روزے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں، جوتے چپل کے دکان والوں کے روزے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں۔ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ آپ اگر کپڑے کے دکان میں سیلس مین ہیں یا کپڑے کے دکان کے آپ آنر ہیں، کوئی عورت آتی ہے کپڑا لینے کے لیے، بیچ میں ایک بات عرض کرو، رمضان کے مہینے میں آپ اپنے گھر کی عورتوں کو باہر نہ بھیجو، کیونکہ تمہاری عورتوں سے ہمارے قوم کے مسلمان مردوں کے روزے برباد ہو رہے ہیں۔ اگر بھیجنا ہی ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے برقعے کو کفن پنا کر بھیجو۔ غلط کہتا ہوں تو زبان کاٹ لینا۔ جا کر دیکھو بازاروں میں برقعے والی عورتیں جس حالت سے آتی ہیں، یہ غیر مسلم عورت بھی اس حالت سے نہیں ہے۔ آج تک میری ماں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کا سینہ، اس کا پیٹ، اس کے پیر، اس کے ہاتھ ہی نہیں، اس کا چہرہ بھی پردے میں ہے، اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ یہاں سے لے کر یہاں تک تو کالا کفن پہنتی ہے، لیکن اپنے چہرے کو ایک آوارہ ڈسپلے بنا دیتی ہے۔ اس کا چہرہ اس کے سینے اور اس کی شرمگاہ سے بھی زیادہ پردے والی چیز ہے، کیونکہ چہرے پر نظر پڑے گی تو سامنے والے کے خیالات میں انتشار آتا ہے۔ ماں تک یہ بات پہنچانا چاہیے کہ اس کا چہرہ پردے میں داخل ہے۔ اللہ اس قوم کی عورتوں کو فاطمہ کی حیا عطا کرے۔ وہ فاطمہ رمضان کا چاند نہیں دیکھی، اس دور کی فاطمہ تو ہر ایک کو دیکھتی ہوئی پھرتی ہے۔ رمضان کا چاند پیغمبر دیکھے، گھر آئے، آ کر فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ رمضان مبارک ہو، چاند نکل گیا، کیا تو نے بھی چاند دیکھا؟ فاطمہ نے کہا کہ نہیں ابا جان، میں نے چاند نہیں دیکھا۔ کیوں بیٹی؟ نہیں ابا جان، چاند تو دیکھتے ہوئے شرم آئی۔ بیٹے چاند سے بھلا شرم کیا ہے؟ چاند تو مرد نہیں ہے، انسان نہیں ہے، اس سے کیا شرم اور حیا ہے؟ نہیں ابا جان، اس چاند کو دیکھتے ہوئے شرم آئی جس چاند پر غیر مردوں کی نظر پڑی ہے۔ اس چاند کو دیکھتے ہوئے شرم آئی جس چاند پر غیر مردوں کی نظر پڑی ہے۔ جس چاند پر غیر مردوں کی نظر پڑی ہے اس چاند پر فاطمہ کی نظر کیسے پڑے گی؟ اس فاطمہ کی حیا کا اللہ کچھ حصہ اس زمانے کی عورتوں کو عطا کر دے۔ آج یہ عورت سمجھ ہی نہیں سکی اس کا چہرہ بھی پردے میں داخل ہے۔ برقع تو پہنتی ہے لیکن اس کا برقع نہیں، وہ بھی ایک چمکی پورنی کا ڈریس۔ اماں چمکی پورنی کا ڈریس کا تو یاد آ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، مرد بنے کے کپڑے حسین بھائی دیکھے رہیں گے پہ کنکر کے یہ کام میں پوچھا بھیا کے کپڑے کی بھابھی کے کپڑے کیے، کپڑے بھی وقار کے پہنو، وقار کے مردانیت کے کپڑے پہنو۔ خیر انشاءاللہ بات کی جمعے میں باتیں آ جائیں گی۔ عورت جو برقعے پہنتی ہے، تمہارے اندر رہنا وہ قصور ان کا نہیں، قصور تمہارا۔ نوجوانوں تمہاری بیویوں کو ایسا بے حیا کپڑا پہنانے ہوتے، جو مرد اپنی بیوی کو بے حیا کپڑا پہناتا ہے اس کی بیوی سے پہلے وہ مرد بے حیا ہے۔
وہ مرد بے حیا ہے. مرد کے اندر حیا ہوتی تو اپنی بیوی کو ویسے کپڑے نہ پہناتا. اس کے برقعے کے اندر اتنے کنکرا رہتے ہیں, اتنے کنکرا رہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. کیا بھی چیز چمکی تو یہ نگاہ بہت کس ہوتی. ایک سورج کی شعائیں اس کے کنکر پر پڑے, کنکر سے شعا نکلی, روشنی نکلی, ہماری ہنکی کو ٹکر ماری, پھٹک کو بول کر دیکھے تو اس پر نظر پڑی, تو یہ نظر کا سبب بھی اس کا برقع پہنا ہے, تو اس برقعے کو جلانا چاہیے, پہننا نہیں چاہیے. کیسے کیسے برقعے ہوتے ہیں. خیر پورے برقعے تو پہن لیے ہیں, لیکن صورت ایک ہی ہے. صورت کو بھی بالکل ایسے چھپا دینا چاہیے. ایک تو بھیجو نو کو, تمہیں بھیجنا ہے تو تمہیں ساتھ لے کر جاؤ. اگر نہیں, وہ عورتیں اگر مل کر جاتی ہے, کیونکہ زمانہ بن گیا ہے ایسا, ہمیں 4 لاکھ کو دیے تو بھی انہیں پسند نہیں کرتی, اس کا کچرا تو اسے اچھا. ہمیں چاند دیکھ, یہ چاند کا ٹکڑا ہے, اڑ کو جا کو لے کر آیا تو یہ کون جی پہنیں گے, تمہاری صورت کے سگا ہے بولتی انہیں جا کو کچرا لے کر آتی. دیکھے کیسی ہوں, دیکھے وہی عورتوں کا ایک ماحول بن گیا. تو اسے سخت تاکید کرو کہ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک فل پیک ہو کر جانا, آہستہ بات کرنا, کتنی ضرورت ہے کہ اتنی بات کرنا, انہیں بھی اتنی بات کرنا, بیچنے والے بھی اتنی بات کرنا. ورنہ میرے دوستو بھوکے جانوروں کی طرح مریں گے. رمضان کے روزوں کا کچھ بھی ثواب نہیں ملے گا, کچھ ثواب نہیں ملتا. کپڑے کے دکان میں جا کر دیکھیے آپ, تو دکھاتے ہیں بیکاں کو کپڑے اٹھا کر, اپا منہ میں آپا دل میں چور ہے, اپا یہ پہنے تو تمہیں خطبے میں پورا محلہ تم مت دیکھنا, یہ پہنے بولو آپا تمہیں خطبے میں پورا محلہ تم نہ دیکھنا. آپا وہ آپا بھی ایسی فرتوت ہوتی, وہ اٹھا کو ہنڈل لگو, کیسی تھی دکھ لوں میں, جا کو تیرے نوشوں کو پوچھ کہ تیرا نوشو مر گا, دیوا تو 4 میٹر کاٹ, جا کر اوڑ کر تیرے نوشوں کو پوچھ. یہ سوال بھی عبادت میں جواب. جے سیے بغیر اوڑ رہا, ذرا دیکھو کیسی دکھ رہی ہوں, واہ ویری بیوٹیفل گرل. نوشوں سے پوچھ, نہیں کپڑا دکھا کر. ارے شریعت تو اتنی محتاط ہے, اتنی محتاط ہے کہ تو کپڑے پہن کر اگر تیرے باپ کو بھی پوچھتی ہے تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. سبحان اللہ, کس شریعت کے ہم اور آپ ہیں, اللہ نے کس شریعت میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. حفاظت کرو اپنے روزوں کی, بے حد حفاظت کرو. کپڑے کے دکان والے, جوتے کے دکان والے, بنگڑی کان کے وہ کیا کہتے ہیں گولڈ, اس کے یہ دکان والے, اپنے روزوں کی حفاظت کرنا. دکان میں ہے تو آج ہماری دکانیں دکان نہیں, جہنم کا ایک گڑھا بن چکے ہیں. وہاں اگر کوئی اپنی نگاہوں کی حفاظت کر کے بزنس کرتا ہے تو وہ اس زمانے کا وقت کا غوث ہے, جنید بغدادی ہے. نگاہ نیچے, انہیں مذاق کریں گی, چکائیں گی چنے. 1000 روپے بولے میٹر تمہیں, 100 روپے کو انہیں پوچھنے کا ایک گراہک کو اجازت ہے. تمہیں غصہ نہیں کرنا, جے منہ مطلب جج بار, ایسا نہیں بولنا. اسے چکانے کی اجازت, تم نہ بڑھانے کی اجازت. مرضی رہا تو دو, نہیں تو کہو کہ معاف کرنا آپا جان, میں سارے کا بزنس نہیں کرتا. محبت سے جواب دینا, نگاہیں نیچے رکھ کر. ہمارے من چلے نوجوانوں کو میں دیکھا ہوں, الزام نہیں لگاتا, دکانوں کو جاتا ہوں میں, دیکھا ہوں میں. تو ایک مرتبہ کپڑے لیتا ہوا کھڑا تھا, کچھ عورتیں داخل ہو رہی ہیں. روزے کی حالت میں 2-3 سال پہلے ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو آئی دیکھ رہے, پارٹیاں تیرے, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک نوجوان دوسرے نوجوان کو بول رہا, تیرے پارٹیاں آ رہی دیکھ رہے, یہ مسلمان. اسی لیے حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا, دل کی تختی میں لکھ لو 2013 کے مسلمانوں. حضرت حسن بصری نے کیا فرمایا, اس زمانے کے صحابہ, اولیاء, شہداء اپنے خبروں سے اٹھ گئے
ان کی نظر ہم پر اور ہماری نظر ان پر پڑے گی تو دونوں کے درمیان میں رزلٹ کیا ہوگا؟ اگر ہم ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے یہ پاگل ہیں، دیوانے ہیں، وہ اگر ہم کو دیکھیں گے تو اس زمانے کے مسلمان سے ہمارے زمانے کے کافر بہتر تھے، اس زمانے کے مسلمانوں سے اس زمانے کے غیر بہتر تھے۔ ان میں ہمارے میں فرق کیا ہے؟ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ وہ جو کرتے تھے ہم وہ کر رہے ہیں، وہ جو کرتے تھے آج ہم وہ کر رہے ہیں۔ رمضان میں دھوکہ، رمضان میں چیٹنگ، رمضان میں ڈنڈی مارتے، رمضان میں جھوٹ بولتے، غلط میٹیریل بیچتے، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے، زبان کا زنا ہو رہا ہے، ہاتھ کا زنا ہو رہا ہے، کھیل مذاق ہو رہے ہیں، دل لگیا ہو رہے ہیں، کل کا روزہ اسی لیے ایسے ہزاروں روزے بھی تجھے ایک ولی بنانا تو دور کی بات، نوجوان کے پکا مسلمان نہیں بنا سکتے۔ ایک مہینے کے روزے تو دور کی بات کے سال کے 12 مہینے اور 360 پر 5 دن بھی اگر تو روزہ رکھے گا، تجھے ولی بنانا تو دور کی بات کے پکا مسلمان بھی تجھے تیرے روزے نہیں بنائیں گے۔ جس طریقے سے روزہ رکھنا اس طریقے سے اگر روزہ رکھیں گے تو ایک روزہ بس کافی ہے۔ افطار کا وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کیا دیتے معلوم؟ کیا دیتے اللہ تعالیٰ؟ دن بھر کے روزے کی جو حفاظت کرتا ہے، اعمال کی برابر پیروی کرتا ہے، افطار کا وقت جب قریب آتا ہے، بندہ روزے میں تھک کر، بھوک سے تڑپ کر، پیاس سے ترس کر دسترخوان افطار کا بچھاتا ہے، چند کھجور کے دانے ڈال کر بیٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، فرشتوں دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں الہی زمین میں افطار کا انتظار کر رہا ہے۔ فرشتوں یہ کیا تھا آج؟ اے اللہ یہ روزہ تھا آج۔ کس سے بچا؟ اے اللہ زبان، پیٹ اور شرمگاہ سے بچا۔ کس کے لیے یہ تکلیف اٹھایا؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے اٹھایا۔ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں اس بندے سے راضی ہو گیا۔ فرشتوں یہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کہتے ہیں اے اللہ یہ جنت چاہتا ہے، جاؤ میرے بندے کو کہو کہ جنت نہیں میں خود اس کا ہو گیا ہوں۔ یہ دیتے ہیں صحیح معنی میں روزہ رکھنے والے کو۔ جیسے پیغمبر نے فرمایا جس نے نماز نہیں سیدھا نہیں پڑھا اس کی نماز کو معمولی پیپر کی طرح لپیٹ کر خدا پھینک دیتے ہیں، اسی طریقے سے جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے روزے کو معمولی پیپر کی طرح لپیٹ کر خدا پھینک دیتے ہیں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، پڑھنے والے کو قرآن بد دعا دیتا ہے اس لیے کہ صحیح قرآن نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو نماز بد دعا دیتی ہے اس لیے کہ وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگوں کو روزہ خود بد دعا دیتا ہے اس لیے کہ وہ روزہ صحیح طور پر نہیں رکھتے تو ان کو روزہ بد دعا دیتا ہے۔ روزہ روزے کی طرح رکھو، بڑے شوق کے ساتھ رکھو، بڑے فکر کے ساتھ رکھو۔ رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے وقت میں کہتا ہوں افطار کو ایک آدھا پونا گھنٹہ پہلے دسترخوان بچھا کر دسترخوان میں بیٹھ جاؤ۔ 5 منٹ کا تو ہمیں مسجد کو افطار کرنے کے لیے آتے ہیں، گھر میں 10 منٹ کا تو افطار کی تیاری کرتے، آدھا پونا گھنٹہ پہلے افطار کا دسترخوان بچھا دینا، فروٹ اور آئٹمس ہوتے ہیں رکھ دینا اور وہاں بیٹھ کر دعا کرنا۔ اس لیے کہ پوری زندگی کے دعاؤں میں آج ہی میں نے پڑھا 3 قسم کی دعا بڑی مقبول ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہی تمام دعاؤں کا درجہ ہے۔ ایک دعا کون سی؟ اللہ کے گھر کو دیکھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ فرسٹ نمبر کی دعا ہے۔ دوسری دعا کون سی؟ نبی کے روزے کے پاس کھڑ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا مقبول ہے۔ تیسری دعا کون سی؟ افطار کے دسترخوان میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بڑی مقبول دعا ہے۔ 3 دعاؤں کے بعد ہی تمام دعاؤں کا درجہ ہے۔ کعبے پہ نظر پڑتی ہے تو دعا مقبول، نبی کے روزے کے پاس دعا مقبول، تیسرا افطار کے دسترخوان میں بیٹھ کر دعا کرنا ہے۔ اس وقت کی دعا ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ دعا سنتے ہیں۔ ہماری زندگی کی کتنی ضرورتیں، 5 منٹ کا تو سر بھاگ کاتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں افطار کرنے کے واسطے وضو ہونا کیا حضرت؟ نہیں وضو نہیں تو بھی افطار کر لے سکتے ہیں۔ میں منگیا سے بھی وہ بول کو فوراً کھجور اٹھا کو کھا لیتے ہیں۔ افطار ایک عبادت ہے، عبادت کے لیے وضو مستحب ہے۔ فرض عبادتوں کے لیے وضو جیسے واجب اور شرط ہے ویسے ہی مستحب عبادتوں کے لیے وضو مستحب ہے۔ تو وضو کر کے آ کر دسترخوان میں بیٹھتے، نگاہ کھجور پر پڑتی
چاہتا تو بندے کے ہاتھ میں یہ اختیار تھا، اٹھا کر کھا سکتا تھا، لیکن نہیں کھا رہا ہے، ابھی وقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ 5:50 پر 1 منٹ کو افطار کا وقت شروع ہوتا ہے۔ کتنے وقت کو؟ افطار 50 پر 1 کو 50 منٹ 50 پر 9 سیکنڈ کو بھی اگر کھجور کھا لیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ ایک آدھا منٹ لیٹج کرو، آدھے منٹ لیٹ کرنے سے کیا بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ اب گھڑیاں کے اندر الگ الگ گھڑیاں رہتے ہیں، تمہاری گھڑی الگ، ہماری گھڑی الگ، مسجد کی گھڑی الگ، ٹائم بھی الگ الگ رہتا۔ اسی لیے میں نے تحقیق کیا تو پتا چلا ایم ٹی ایس اور ریلائنس کے اندر جو ٹائم آتا ہے وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ ٹائم ہوتا ہے، اسی ٹائم کا اعتبار ہوتا ہے۔ دوسرے جو موبائلوں میں ٹائم جو ہوتا ہے وہ ٹائم فٹ کرنا پڑتا ہے۔ ایم ٹی ایس ریلائنس فون جو ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ سیٹلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے، سیٹلائٹ کا ٹائم ہی تمام حضرات علماء کے نزدیک معتبر ٹائم ہوتا ہے، وہ گھڑی کے اعتبار سے برابر۔ ایسے دعا میں مصروف رہو کہ کب مؤذن صاحب بسم اللہ بولیں گے ہم نہ معلوم نہیں رہنا، ہمیں جلدی جلدی دعا کرو۔ گھڑی کو دیکھ لو رہتے ہیں کیا کہ جورو کو دیکھ سکا، گھڑی کو دیکھ لو ایسے دیکھ لو رہتے۔ پھر مؤذن صاحب کا تو حال اس وقت میں ایسا رہتا کیا کہ فائنل ایگزام دیے سکا رہتا، میں کے سامنے ایسا کھڑ جاتے ہیں۔ برابر ہاتھ ایسے رہتا ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے، اتنی بھی جلدی کیا ہے۔ جب مؤذن صاحب بولیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم، امریکہ عراق پر حملہ کر سکا کرنا نہیں، انگلی کاٹو شہیدوں میں شامل ہو جاؤ۔ آقا نے کیا فرمایا؟ جو کسی کو ایک کھجور سے افطار کراتا ہے خدا اس کے روزے کا ثواب بھی اسے عطا کرتے ہیں۔ تم نہ لے کر دینے کی طاقت نہیں تو کم سے کم اٹھا کر تو دیو، تمہیں ان کو اٹھا کر دینا، ان کو اٹھا کر دینا، میرے ہاتھ کا تمہیں کھاؤ، تمہارے ہاتھ کا میں کھاتا ہوں۔ اچھا کڑلا سموسا سامنے پڑا ہے، انہیں اٹھاتا کہ میں اٹھاتا ہوں کہ ٹینشن میں ہی، تو اس کے واسطے کیسا وہ سموسے کو سامنے گھچیٹنا، آئیڈیا سود کو ایک آئیڈیا کیا کرتے، ذرا گھڑی کا ٹائم دیکھو جی کیا ہے، انہیں وہاں دیکھ لو کرتا یا پاس کر ڈالتے۔ ایسا بھی نہیں رہنا، ایک دوسرے کو اٹھا کر لو بھی کھاؤ، تمہیں لو بھی تمہیں کھاؤ۔ یہ بھی اگر اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا کرنا کہ مولا باہر سے خرید کر دینے کی تو طاقت نہیں، اٹھا کر دینے کی طاقت تیرے پاس خزانہ ہے، تو وہاں جتنا دیتا ہے یہاں بھی اتنا دے، خدا دیا تو کیا کم ہونے والا ہے۔ نیتوں پہ بھروسہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پھر دعا پڑھنا اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی۔ دعا پڑھ کر مسجد میں، گھر کے اندر ہے تو گھر کے اندر بھی ایک دوسرے بیٹھ کر ایسے ہی کھانا۔ اس وقت جب کھجور کا پہلا لقمہ منہ میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے معلوم؟ فرشتوں فرشتوں فرشتوں، اس وقت میں اسے ایسی لذت عطا کر رہا ہوں جیسی لذت کے جنت میں میرے دیدار کے وقت ہوگی۔ افطار کے وقت کھجور کا پہلا ٹکڑا کھاتے وقت ایک مسلمان کو اتنا مزہ آنا چاہیے جتنا مزہ کے خدا کے دیدار کے وقت، ویسا اگر مزہ آیا تو ہمارا روزہ روزہ ہے، ورنہ وہ روزہ نہیں بھوکی میت ہے۔ ویسا اگر مزہ آنا بولے تو کیسا روزہ رہنا کہ ویسا رہنا، آنکھ سے، کان سے، منہ سے، ہاتھ سے، قرآن والا روزہ، تلاوت والا روزہ، دعاؤں والا روزہ، غیبت سے بچ کر روزہ، چغل خوری سے بچ کر اگر روزہ رہیں گے تو خدا ویسی لذت افطار کے وقت عطا کرتے ہیں۔ افطار ہوتے کی نیکی، ایک 5 منٹ رمضان کے مہینے میں اذان دیر سے دیتے ہیں، مغرب کی بہتر ہے، اس کے بعد آ کر مغرب کی نماز پڑھ کر گھر کو جا سکتے ہیں۔ یہ چند چھوٹے چھوٹے باتیں تھیں قرآن کے متعلق خاص طور پر کہنا تھا۔ آخر اس مہینے میں روزہ اور سحری تیاری کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، اس کا ایک اہم راز ہے جو آئندہ جمعہ آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں حسب معمول ہماری مسجد کے چندے کے متعلق اللہ کے گھر کا چندہ ہے
ایک پیسہ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 سے زیادہ ثواب عطا کرتے ہیں. رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر کو دینے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے. زیادہ سے زیادہ مسجد کے لیے دے. اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو ہمارے دلانے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.